السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم آپ کے لیے 8ویں جماعت زبان اول اردو سے دوسرا باب خانہ خدا لے کر آئے ہیں، جو قرآن شریف کی مکی صورت سورہ فیل کا مغز ہے۔ امید ہے ہماری یہ کوشش آپ کو پسند آئے گی، تو چلیے بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ خانہ خدا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی تھے جنہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ ہر سال حج کے لیے عرب کے لوگ خانہ کعبہ چلے آتے تھے۔ خانہ کعبہ کا انتظام قریش کے قبیلے کے سردار کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ تمام عرب کے قبیلے قریش کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اس قبیلے کا سردار مکے کا حاکم ہوا کرتا تھا۔ عرب کے جنوب میں ایک ملک یمن بھی ہے۔ اس وقت یمن کا بادشاہ ابراہہ اس پر حکومت کرتا تھا۔ یہ عیسائی تھا۔ اس نے اپنے ملک میں ایک بہت بڑا عبادت خانہ بنوایا اور اس پر کافی روپیہ خرچ کیا۔ اس کی تعمیر اور سجاوٹ خانہ کعبہ کے مقابلے میں بہت زیادہ کی اور لوگوں کو یہ حکم دیا کہ وہ خانہ کعبہ کی جگہ اس عبادت خانے میں حج کیا کریں، لیکن عرب کے لوگوں نے اس کے حکم کو مسترد کر دیا اور وہ برابر حج کے لیے مکہ جاتے رہے۔ ابراہہ کے دل میں ایک خیال پیدا ہو۔ اس نے سوچا کہ جب تک خانہ کعبہ موجود ہے لوگ وہاں جاتے رہیں گے اور حج کے لیے اس کے بنائے ہوئے عبادت خانے کو نہیں آئیں گے، اس لیے اس نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کا ارادہ کیا۔ اس نے فوج جمع کی اور مکہ پر حملے کا ارادہ کیا۔ اس کی فوج میں کئی ہاتھی بھی تھے۔ جس ہاتھی پر ابراہہ سوار تھا وہ بہت طاقتور تھا۔ وہ ہاتھی موٹی سے موٹی دیوار کو بھی ٹکر مار کر گرا سکتا تھا۔ اس ہاتھی پر ابراہہ کو بہت ناز تھا۔ اس ہاتھی کا نام محمود تھا۔ ابراہہ کی فوج نے مکہ پہنچتے ہی لوٹ مار مچا دی اور لوگوں کے گھوڑے، اونٹ سب پکڑ لیے گئے۔ ان میں سے کچھ اونٹ عبد المطلب کے بھی تھے۔ اس وقت مکے کے سردار عبد المطلب ہی تھے۔ وہ ابراہہ کے پاس پہنچے۔ وہ اپنے خیمے میں بڑے شان سے بیٹھا ہوا تھا۔ انہیں دیکھ کر پوچھا، کیوں آئے ہو؟ آپ نے کہا، تمہارے سپاہی میرے اونٹ پکڑ کر لائے ہیں، انہیں واپس کر دو۔ ابراہہ یہ سن کر بڑا حیران ہوا اور اس نے کہا، کیا تمہیں معلوم نہیں میں یہاں کیوں آیا ہوں؟ تم مکے کے سردار ہو اور خانہ کعبہ کی حفاظت بھی تمہارے سپرد ہے، ایسے میں خانہ کعبہ کی فکر کے بجائے اونٹ کی پڑی ہے؟ یہ بات سن کر عبد المطلب نے جواب دیا، خانہ کعبہ میرا نہیں، وہ خدا کا گھر ہے، اس کی حفاظت وہ خود کرے گا، مجھے اونٹوں کی فکر ہے کیونکہ وہ میرے ہیں۔ ابراہہ تمسخر اور حقارت سے ہنسنے لگا اور اپنے سپاہیوں کو عبد المطلب کے اونٹ واپس کرنے کا حکم دیا۔ عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر گھر آ گئے۔ ابراہہ کے لشکر کا مقابلہ مکہ والوں کے لیے مشکل تھا۔ عرب والوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ابراہہ کا مقابلہ کیسے کریں، لیکن عبد المطلب کو پورا یقین تھا کہ خدا اپنے گھر کی ضرور حفاظت کرے گا، اس لیے انہوں نے ابراہہ کے سامنے پورے وثوق کے ساتھ یہ بات کہی تھی کہ کعبہ خدا کا گھر ہے، اس کی حفاظت وہ خود کرے گا۔ ابراہہ کا لشکر خانہ کعبہ کی طرف بڑھنے لگا۔ اس وقت عبد المطلب ایک پہاڑی کے پیچھے چھپ گئے اور خدا کی مدد کا انتظار کرنے لگے۔ ابراہہ اپنے بھاری بھرکم ہاتھی پر سوار آگے بڑھنے لگا اور پیچھے اس کی فوج بھی تھی۔ وہ بڑے غرور سے کعبہ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اب اسے یقین ہو چلا تھا کہ کوئی طاقت اب اسے خانہ کعبے کو ڈھانے سے روک نہیں سکتی، مگر اس کا ہاتھی خانہ کعبہ کے قریب پہنچا اور رک گیا۔
ابراہا نے آگے بڑھانے کے لیے لاکھ کوشش کی مگر ہاتھی ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی غیبی قوت اسے آگے بڑھنے سے روک رہی ہے۔ اسی وقت آسمان پر ابابیلوں کے جھنڈ دکھائی دیے۔ ہر ابابیل کی چونچ میں ایک اور پنجوں میں 2 کنکریاں تھیں۔ یہ کنکریاں ابابیلوں نے ابراہا اور اس کی فوج پر برسائیں۔ لمحہ بھر میں ابراہا کی فوج اور ابراہا کا ہاتھی اور ابراہا ہلاک و برباد ہو گئے۔ عبد المطلب کی بات سچ ثابت ہوئی کہ خانہ کعبہ خدا کا گھر ہے اور وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ عبد المطلب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، اور جس سال ابراہا نے مکہ پر حملہ کیا اسی سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہوئی تھی۔ بعد میں عرب کے لوگ اس سال کو عام الفیل یعنی ہاتھیوں کا سال کہنے لگے۔ عربی میں ہاتھی کو فیل اور سال کو عام کہتے ہیں۔ یہیں پر یہ باب ختم ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ ہمارا ویڈیو بھی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کریں۔ آپ کا ایک لائک ہمیں اگلا ویڈیو بنانے کی ہمت افزائی کرتا ہے، اور ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ جلد ملیں گے، تب تک اجازت دیں۔ السلام علیکم۔